الرحمن الرحيم اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاح الملحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28ویں روزے کی دعا کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا۔ اس دعا میں بہت سارے معرف کا خزانہ چھپا ہوا ہے، کچھ نکات کی طرف اشارہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہم وفر حظی فیہ من النوافل، اے اللہ میرے نوافل میں حصہ زیادہ فرما۔ اس دعا میں دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگارہ مجھے توفیق عنایت فرما کہ میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ سکوں۔ محترم سامعین، یہ نوافل کیا ہے؟ جتنی بھی واجبات نمازیں ہیں، نمازوں کے علاوہ جو مستحبات نمازیں ہیں ان کو نوافل کہتے ہیں۔ نوافل کا اللہ کے حضور بڑا اجر اور ثواب پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہیں کہ جیسے ایک طالب علم 33 نمبر لے کر پاس ہوتا ہے اور ایک طالب علم 90%، 100% نمبر لے کر پاس ہوتا ہے، یعنی 33 نمبر لینے والا بھی کامیاب ہے، پاس ہے، مردود نہیں ہے، فیل نہیں ہے، پاس ہے۔ لیکن اس کی مثال ایسے ہیں کہ جیسے اس نے صرف اور صرف واجبات ادا کیے ہو، لیکن جس نے 90% نمبر لیے ہو، جس نے 100% لیے ہو، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس نے واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل اور دوسرے دیگر مستحبات پر بھی عمل کیا ہو، ان کو بھی انجام دیا۔ پروردگارہ محمد آل محمد کے صدقے سے ہمیں واجبات کے ساتھ نوافل بھی ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شیخ صدوق ملا یاز الفقی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نوافل مومن کو قرب الہی کے اعلیٰ درجات پر فائز کرتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نوافل جو ہے انسان کو اعلیٰ درجات پر فائز کرتی ہے۔ وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، اے اللہ مجھے مسائل کو سمجھنے کی نعمت عطا فرما۔ مسائل کو سمجھنا، ان مسائل سے مراد دینی مسائل ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کے ساتھ اچھا سلوک اور بہتری کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ایسے دین کی نفی کرتے ہیں کہ جس دین میں کوئی لوجک نہ پائی جاتی ہو، بس ڈنڈے کے سر پر ان سے اعمال سر انجام دلائے جاتے ہو۔ ایسے دین سے پروردگار ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اور معصومین علیہ السلام ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ دین کو سمجھنا سب سے بڑی سعادت ہے۔ دین کو سمجھنا، معصوم فرماتے ہیں کہ دین کو سمجھنا سب سے بڑی سعادت ہے، اور جو دین کے مسائل میں غور و فکر کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ جو دین کے مسائل میں غور و فکر کرتا ہے، کیونکہ دین کے مسائل میں غور و فکر کرنے سے انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنِ الْوَسَائِلِ، اے اللہ مجھے اپنے قرب کے تمام وسائل میں سے سب سے زیادہ قریب تر کر دے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا جو سب سے بہترین اور تیز ترین وسیلہ ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے زیادہ کوئی تیز وسیلہ نہیں ہے۔ اللہ سے زیادہ جتنے محمد و آل محمد
قریب ہے اتنا کوئی بھی قریب نہیں. اصحاب کا بڑا مقام ہے لیکن اہل بیت جیسے اصحاب نہیں ہے. جو مقام اہل البیت کا ہے وہ مقام اصحاب کا نہیں ہے. اور جو لوگ اہل بیت کو چھوڑ کر خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کتنی غیر اخلاقی اور غیر منطقی بات ہے کہ آپ نے سارا کا سارا دین محمد وال محمد سے لیا, قرآن پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا, لیکن یہ کتنی غیر اخلاقی اور غیر منطقی سوچ اور بات ہے کہ آپ اب خدا تک پہنچنے کے لیے یہ جو وسیلہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا تھا اس وسیلے کو ایک طرف کر دیں اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تعلقات بنانا چاہیں. جب اللہ تعالیٰ آپ سے تعلقات بنانا چاہ رہا ہے, خود وسیلہ بنا رہا ہے, یعنی وہ پروردگار کی ذات کو جو کسی وسیلے کی محتاج نہیں ہے, لیکن جب وہ ذات تم تک رابطہ کرنا چاہتی ہے, تم تک کچھ پیغام پہنچانا چاہتی ہے تو وسیلہ بناتی ہے. کس کو وسیلہ؟ حضرت جبرائیل کو وسیلہ بناتی ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناتی ہے. اور یہ کتنی بدبختی ہے مسلمانوں کی کہ وہ جب وہ مسلمان خدا سے رابطہ کرنا چاہتے ہو وہ بغیر محمد مصطفیٰ کے, بغیر کسی معصوم کے اللہ سے ملنا چاہتے ہو, تو یہ غیر منطقی اور غیر اخلاقی بات ہے. وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اللہ تعالیٰ تک پہنچو وسیلے کے ذریعے. اور اہل البیت سے بڑھ کر کوئی اور تیز ترین وسیلہ اس کائنات میں نہیں ہے. پروردگارہ محمد والے محمد کے صدقے سے ہمیں اہل البیت کو اپنانے, ان کی سیرت کو اپنانے, ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا من لا یشغلہ الحاح الملحین, اے وہ ذات جسے بار بار دعا کرنے والوں کا اصرار مشغول نہیں کرتا, مصروف نہیں کرتا, تنگ نہیں کرتا. یعنی کہ پروردگار سے جتنی بار بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے سے تنگ نہیں ہوتا. ایک باپ جو اولاد کا سرپرست ہوتا ہے لیکن بار بار اگر باپ سے رجوع کیا جائے کسی چیز کے بارے میں تو تنگ آ جاتا ہے. ایک مقام آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس کرے بھائی, تنگ آ جاتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ پروردگار کی ذات تنگ نہیں ہوتی, بلکہ جو شخص جتنی زیادہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. امام علی علیہ السلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ بندوں کی دعاؤں کو سن کر تنگ نہیں ہوتا, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے زیادہ مزید طلب کرے. یعنی وہ ذات ایسی ہے کہ جو خوش ہوتی ہے. خود قرآن پاک میں پروردگار فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, کہ تم دعا کرو تم, میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں. پروردگارہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہم نے بہت ساری دعائیں کی ہیں. پروردگارہ ان تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما, تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.